الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ کل ایک ساتھی کا آرٹیکل پڑھا تھا دعا کے بارے میں۔ کچھ ایسا لگتا تھا جیسے، بلکہ ہمارے ایک ساتھی ہیں ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، ان کا اس موضوع پہ تھی بات کہ جب اللہ پاک نے ہر چیز طے کر دی ہے اور سب کچھ طے ہو چکا ہے اور اسی کے مطابق دنیا آٹو پہ اللہ پاک نے لگا دی ہے اور خود بیٹھا ہوا ہے اور بس وہ آٹو پہ چل رہی ہے، تو میں نے ان سے بھی گزارش کی تھی کہ اللہ پاک نے دنیا آٹو پہ نہیں لگائی ہوئی، کل یوم ہوا فی شان، وہ بیزی ہے اور کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ پاک اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ پاک اس وقت آپ کی سانسیں چلا رہا ہے، کروٹیں بدلوا رہا ہے، لقمہ لقمہ کر کے آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کی سانس اندر اور باہر لے جا رہا ہے، یہ اللہ ہی سارا کچھ کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں جب یہ جزیرۃ العرب میں تھا دین، تو بڑا سیدھا سادہ سا تھا۔ جب یہ پھر فلسفے کی سرزمین میں گھسا ہے، ایران اور عراق اور رومن علاقوں کے اندر، تو وہاں پھر بال کی کھال اتارنے والوں نے یہ سارا کچھ پھر کیا، اور اس کے لیے پھر مجبوراً عقائد کی کتابیں لکھنی پڑی۔ یعنی جب تک عرب میں تھا تو وہ جو قرآن میں ہے وہی عقیدہ تھا اور وہی لوگ سمجھتے تھے، اسی کو لیتے تھے۔ پھر جب فلاسفہ نے شکوک و شبہات ابھارے تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ عقیدہ واسطیہ اور عقیدہ تحاویہ اور عقیدہ فلاں فلاں جو ہے وہ پھر بڑی موٹی کتابیں لکھنی پڑیں اس کے بارے میں۔ اللہ پاک نے اس کی نفی کے لیے، میں جب یہ بات کہتا ہوں نا کہ قیامت تک انسانی ذہن اب کچھ بھی ایسا نہیں سوچ سکتا کہ جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو۔ قرآن حکیم پہ وحی کو ختم کر دینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اب قیامت تک انسانی ذہن وہ سوال نہیں سوچ سکتا جس کا جواب قرآن نے نہ دیا اور قرآن سے نہ ملے۔ تو انہی عقائد کی جن کا سامنا مسلمانوں کو رومی علاقوں میں اور ایران میں اور دیگر جہاں جہاں بھی مسلمان گئے، وہاں کے جو بھی عقائد تھے، جو بھی سوچ تھی، جو بھی سوالات تھے، ان کا جواب پہلے سے قرآن حکیم میں اللہ پاک نے دے دیا ہوا۔ وہ جو ایک چیز تھی کہ جی بس اللہ بیٹھ گیا ایک طرف کر کے، تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم هو معکم اینما کنتم۔ اللہ جو تم کرتے ہو دیکھ بھی رہا ہے، جہاں تم ہوتے ہو وہ وہاں ہوتا ہے۔ دو سرگوشی کرنے والے، تین سرگوشی کرنے والے نہیں، چوتھا وہ ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ یعنی یہ ساری چیزیں کس لیے سمجھائی گئی ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ وہ صرف زندگی میں ہمارے پاس نہیں ہوتا، بلکہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ جان جب جا کے ہنسلی میں پھنس جاتی ہے اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ جو مرنے والا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ سمجھ جاتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے وہ جان کنی کا جو عالم ہے۔ جب اللہ پاک نے یہ کہا ہے قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو. دعا کیا ہے؟ کال ہے. یہ تمہارا اللہ کہتا ہے مجھے کال کرو جب بھی تم کو کوئی مسئلہ ہو، میں سنوں گا تمہاری. میرا سیکٹری نہیں سنے گا. یہ جو آگے سیکٹریٹ بن گیا ہے نا، اور اس میں بڑی محنتوں والے لوگ بیٹھ گئے ہیں. آپ کو پتہ نا، یہ جو پگڑی پہ دکانیں بکتی ہیں اور بڑا ساز و سامان لگا کے بیٹھ جاتے بندے، اس طرح کے یہ جو پگڑی پہ لے کے فرنچائز کر لیا اللہ کے بندوں کو کہ ہماری سنتا ہے، ہمارے پاس آؤ، ہمیں کالا بکرا دو، ہمیں اتنا دو تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. فرمایا میں سنتا ہوں، میرا سیکٹری نہیں سنتا. تمہاری کال میں اٹینڈ کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی ہو تم، رات ہے، دن ہے، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، لیٹے ہو، اٹھے ہو، بیٹھے ہو، کروٹ کے بال ہو، جس جگہ بھی ہو تم بات کرو. تمہارے ہاتھ میں ہے. موضوع بھی تم طے کرو کس موضوع پہ بات کرنی ہے. ٹائم بھی تم طے کرو کتنی دیر بات کرنی ہے. تم کرتے رہو گے، ہم سنتے رہیں گے. تم رکھو گے، ہم نہیں رکھیں گے کریڈل پہ جو ہے وہ ماؤتھ پیس. تم بات کرو، ہم سنتے ہیں. ہم دیکھتے نہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. اللہ تو مجھے اوتر نہ چھوڑ، اکیلا نہ چھوڑ، اور وارث تو ہی ہے، بہترین تو ہی وارث ہے. انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے اللہ میں نے جب بھی تم سے مانگا میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، بڑھاپا جا کے سر میں جو ہے وہ بھڑکا ہے، بیوی میری بانجھ ہے. وسائل اس کا مطلب ہے کہ جواب دے گئے ہیں، لیکن اب تیرا حکم ہو تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے. پھر اللہ نے دیا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، مانگی انہوں نے بھی اسی طرح دعا مانگی. ہب لی من الصالحین. تو یہ پیغمبروں نے دعائیں کیوں مانگی؟ اگر کائنات آٹو پہ لگی ہوئی تھی اور انہیں پتا تھا کہ آلریڈی اسی طرح سے ہونا ہے، جو ہے وہ تو ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے، اب ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہو جائے گا. تو یہ تو بے نیازی ہو گئی نا. اور بے نیازی صرف اللہ کو سوٹ کرتی ہے، بندے کو نہیں. بندہ منگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جا کے، اے اللہ تو جتنی بھی خیر بھیج دے، آج جو بھی بھیج دے، میں فقیر ہوں. بندے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء. لوگو تم منگتے ہو، ککھ نہیں تمہارے پلے. اور جسے کچھ میں کہا نا، تم ننگے ہو میں تمہیں پہناتا ہوں، تم بھوکے ہو میں تمہیں کھلاتا ہوں. یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر وہ وہاں دعا نہ کرتا مچھلی کے پیٹ میں تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتا. بعثت وہیں سے ہوتی، دوبارہ وہیں سے اٹھائے جاتے. اس کا مطلب ہے کہ مانگنے والے کو بھی پتا تھا کہ مانگوں گا تو نکل جاؤں گا ورنہ قید رہوں گا، اور نکالنے والے نے بھی یہ بتا دیا کہ نہ مانگتا تو قید رہتا. تو ثابت ہوا کہ یہ مانگنا کوئی حقیقت رکھتا ہے. اللہ پاک جو چاہتا ہے ہماری تقدیروں میں سے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ان میں اضافہ کر دیتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو وہاں موجود رہنے دیتا ہے، ثابت رکھتا ہے. اور ساری کتابوں کی ماں ام الکتاب، وہ ماسٹر کمپیوٹر جس میں سب کا ڈیٹا موجود ہے، وہ اس کے پاس ہے. میں جب اولاد کے بارے میں دعا مانگتا ہوں تو اس یقین کے ساتھ مانگتا ہوں کہ میری اولاد کی فائل میں جو مصیبت ہے میرا رب میری سن کے اس کو وہاں سے محو کر دے گا، اس کو ڈیلیٹ کر دے گا. اس یقین کے ساتھ مانگتا ہوں، اور اسی یقین کے ساتھ مانگنے کا حکم بھی ہے. خانہ پوری نہیں کرنی، رب کو پورے یقین کے ساتھ پکارنا ہے کہ تو کر سکتا ہے. یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں یہ کیا ہے؟
انک تقدر ولا اقدر، اللہ تو کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، انک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، میں تو اندھا ہوں، میں تو بچے کی طرح انگارے کی چمک دیکھ کے اس کی طرف لپکتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو مجھے جلا دے گا، لیکن تجھے پتا ہے، تو اے اللہ تو میرے لیے خیر کا فیصلہ کر، اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو اسی طرح اس انگارے کو، اس کاروبار کو، اس جاب کو، اس رشتے کو مجھ سے دور کر دے جس طرح ماں بچے کے سامنے سے انگارہ ہٹا لیتی ہے۔ تو دعا جو ہے یہ جوہر ہے بندگی کا، یعنی دعا اس تقرب کو واضح کرتی ہے، جو آپ اس تعلق کو واضح کرتی ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا نا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ حج کے دیکھ لیں آپ، وہ وہاں کیا ہے، مشعر الحرام میں کیا ہے، مینا میں کیا ہے، کعبے کے طواف کے دوران کیا ہے، الدعاء هو مخ العبادہ، بندگی کا جوہر، اس کا مغز، اس کا ایسنس وہ دعا ہی تو ہے۔ دعا سے بندے کو مایوس کر دو کہ یار تمہیں مانگنے کی کیا ضرورت، جو ہونا ہے وہ تو طے ہو ہی چکا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ طے ہو چکا ہے کہ تم مانگے گا تو وہ اللہ پاک دے گا، تو ضد کر، تو اللہ پاک سے ضد کر۔ گناہ کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے، صرف نیکی کا ہی نہیں، گناہ کا بھی ایک تعلق۔ جب گناہگار شرمسار ہوتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ میری ضرورت پوری اللہ نے کرنی ہے اور میں اللہ کا مجرم ہوں، اب بات بھی اس سے مجھے اس سے کرنی ہے، تو پھر وہ جس ادا کے ساتھ اس کے سامنے آتا ہے، نظریں جھکائے ہوئے، کوئی تکبر نہیں، کوئی پلے نہیں، بندہ کسی دکان میں گھستا ہے تو پہلے جیب کا حساب لگاتا ہے کہ بٹوے میں کیش کتنے ہیں، کارڈ ہے اور کارڈ میں کتنے ہیں، اس کے بعد پھر کسی مہنگی دکان میں گھستا ہے۔ رب کے سامنے جو جاتے ہیں اور پھر اپنی عبادت کے پہاڑ جیب میں ہاتھ مار کے کہ بہت کچھ ہے، کیسے نہیں مانے گا، وہ دھتکار دیے جاتے ہیں۔ اور جو ڈرتا ڈرتا آتا ہے، اس کے گناہوں کا عذر بھی اللہ پاک پیش کرتا ہے، اسے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کہتا ہے تجھ سے ایسے ہو گیا ہے، تجھ سے ایسے ہو گیا ہے، ایسے ہو گیا، آ گیا نا تو میرے پاس، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک جگہ پہ پہنچ گیا۔ تو یہاں سب سے پہلے گناہ تو معاف کیے جاتے ہیں۔ جب فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، یعنی گناہوں کی وجہ سے اللہ سے مانگنے، اللہ کے قریب آنے سے مت جھجکو کہ ہم تو اتنے بڑے گناہگار ہیں، اس کے لیے تو کوئی بڑی ہستی، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی وزیر ڈھونڈنا پڑے گا، کہیں بکرا دینا پڑے گا، ان کو راضی کرنا پڑے گا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک نے یہ پوپزم اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ آپ سے ہوا ہے، آپ آئیں، اس نے نہ تو کوئی ایکسٹرا فیس رکھی ہے کہ خود آؤ گے تو اتنے پیسے، اور دوسرے بندے کہ فلاں ہمارے جو مقرب سے، فلاں کتب سے، فلاں غوث سے منگواؤ گے تو بس ایک ادھ کالا بکرا ہی لگے گا۔ ایسا نہیں ہے، گناہ بھی ایک تعلق ہے، وہ تعلق کر کے جب گناہ کر کے بندہ جب ڈرتا ہے تو اللہ پاک سے فرماتا ہے کہ تم نے دیکھا اس کا حال، اس سے پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تم گواہ رہو کہ جب تک یہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ قبول، اس احساس کے ساتھ میرے سامنے آتا رہے گا، میں اس کے گناہ معاف کرتا رہوں۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ نے آٹو پہ لگا دیا کائنات، اب ہم خواہ مخواہ خوار ہو رہے ہیں، خواہ مخواہ منہ کالا کرتے ہیں، اب مانگ کے بھی ہم اس لیے کہ جو دینا ہے اس نے وہ تو پہلے سے طے ہے، تو پھر ہم کیوں مانگیں، ہو جائے جو ہونا ہے. یہ تصور اصلاً رب سے دور کرتا ہے. یہ تصور انسان کو پھر شرک میں مبتلا کر دیتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ کہ اللہ تم سے پیار نہیں کرتا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف، یعنی پہلا کام ہی وہ تمہیں پاک صاف کرنے کا کرتا ہے. یہ پہلا منافع ہے دعا کا. تو دعا کے لیے کوئی حیت بھی ضروری نہیں ہے. چلتے پھرتے جس وقت احساس ہو کہ دل بھر گیا اللہ کی محبت سے، اللہ کے قرب سے، اسی وقت اللہ سے بات کر لو وہیں. اور اپنی زبان میں بات کریں اس سے، اپنا سمجھ کے بات کریں اسے، اپنی زبان میں کریں. اس لیے کہ بندہ دل کھول کے اللہ سے بات اپنی زبان میں ہی کر سکتا ہے. عربی کے وہ جو سیغے چار اور چار دعائیں ہم نے یاد کر رکھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جنتر منتر ہے. یہ دوسرے مذاہب میں ہے کہ فلاں جنتر کرو گے تو یہ ہوگا، فلاں منتر اتنے دن کرتے رہے گا تو فلاں ہو جائے گا، اور اس منتر کے تحت جتنے موکل ہیں وہ تمہیں الاٹ کر دیے جائیں گے. یہ جنتر منتر یہاں نہیں ہے. دل کی بات کرو اللہ سے، اور ہر وقت کرتے رہا کرو. خوشی ہو تو بھی اللہ پاک سے بات کیا کرو. اللہ پاک میں اس قابل کب تھا، یہ تو نے پردے رکھے ہوئے ہیں، میں جانتا نہیں ہوں، یہ سب تو کر رہا ہے. لوگ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا فن خوان ہوں. اے اللہ تو جانتا ہے میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میرے پلے ککھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ جو بھی ہے یہ تیرا احسان ہے، یہ تیری عطا ہے. تو نے پردے رکھے، اللہ آگے بھی میرے پردے رکھنا. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا. تو دعا جو ہے جب آپ اس تعلق سے اللہ پاک سے بات کرتے ہیں نا، ہمارے پٹواری میں جہاں پہ وہ پی سی او ہوتا تھا نا، تو وہاں لکھا ہوتا تھا اچھو گلنا کریے. تو اللہ کا تو پی سی او ہر جگہ ہے نا. آپ اللہ سے بات کریں، کوئی بھی مسائل ہے یار. جس طرح بندے کا دل کسی سے بات کر کے جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، دکھ بانٹ کے ہلکا ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ جو سن رہا ہے وہ کر کچھ نہیں سکتا. ایک بات. دوسری بات، کچھ لوگوں سے کرو بار بار تو وہ تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یار جب بھی اس بندے کے ساتھ بیٹھو یہ اپنے قصہ کھول دیتا ہے، اپنے یہ تو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے یہ بندہ. اللہ سے بات کریں. ایک تو وہ کر سکتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ وہ کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ تنگ نہیں پڑتا، اور جب وہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو صرف آپ ہی لائن پر ہوتے ہیں، آپ کی ہی سن رہا ہوتا ہے. وہ پورٹر صرف آپ کے لیے ہے، کوئی درمیان میں اس میں انٹرپٹ نہیں کر سکتا. مانگیں اللہ پاک سے، آٹو پہ نہیں. ہر لمحہ لقمہ جب اندر کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ یہ تو نے دیا بھی، پھر مجھے کھانے بھی دیا، پھر تو نے مجھے یہ ہضم بھی کیا. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب کا تعارف کرواتے تو اس میں بڑی پیاری ایک بات کہتے ہیں، والذی ہوا یطعمنی ویسقین. یہ نہیں کہا وہ مجھے کھانا دیتا ہے اور پانی دیتا ہے، فرمایا وہ مجھے کھلاتا ہے. اس طرح ماں بچے کو کھلاتی ہے نا لقمہ لقمہ کر کے، اس طرح وہ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں. ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ بائٹ لے بھی لیں کسی چیز کی، منہ میں لے جائیں آپ، اس نے نہیں اندر جانے دینا تو نہیں جانے دینا. میں نے عرض کیا تھا ہمارے ساتھ سلامہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، ہم نے غسل دیتے ہوئے اس کے منہ سے اس نے جو سیب کی بائٹ لی تھی وہ ادھر ہی رہ گئی، اندر نہیں گئی، چونکہ رب نے کھلایا نہیں. وہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کے منہ سے پھر نکالا اس کو. وَيَسْقِينَ، وہ پلاتا ہے گھونٹ گھونٹ. اسی طرح جس طرح ماں پیار سے پلاتی ہے.
وہی پیار وہ ہم سے طلب کرتا ہے. جب ہم سر سجدے میں رکھیں اس کے سامنے، اس کے قدموں میں رکھیں تو پوری جان اور پورے دل کے ساتھ رکھیں، مار کے مٹی ہو جائیں ہم. جس طرح سونا پگھلتا ہے نا، اس کو تیزاب میں ڈالتے ہیں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے. بالا سنیارا اقبال نام تھا اس کا، فوت ہو گیا، اللہ پاک مغفرت فرمائے، میرا کلاس فیلو تھا. ایک دفعہ کہنے لگا قاری صاحب آیا آپ کو دکھاتا ہوں میں سونا کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو اس نے ڈالا اس میں اور اس کا حشر نشر کر کے وہ میرے سامنے لا کے اس نے رکھی. یقین کریں جیسے یہ کلونجی نہیں ہوتی، یہی حال تھا اس کا. اس کے بعد اس نے اس کو آگ دینا شروع کی اور وہ چمک کے جناب علی وہ سونا بننا شروع ہوا، پھر سامنے آنا شروع ہوا اس کالخ میں سے وہ سونا. آپ مٹی بنیں گے، رب اس کو پھر سونا بنائے گا اپنے پیار سے، اپنے کرم سے. اپنے آپ کو مٹائیں گے. یہ آخری سٹیج ہوتا ہے سجدہ، جب بندہ اپنا سر، سب سے وہ سر جس کے اوپر وہ پگ باندھتا ہے، جس کو چودھری بناتا ہے، وہ سجاتا ہے، اس کو جب رب کے سامنے رکھ دیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر میں کہاں بچتی. آپ یہ سی فولڈر میں جو رکھ دیتے ہیں جا کے، انا کو بھی آپ گم نہیں ہونے دیتے. ہم سجدوں میں بھی انا کو دوسری ڈسک پہ لے جاتے ہیں، مٹنے نہیں دیتے اس کو. یہ نماز پڑھ کے اسی طرح باہر نکلتی ہے، ہٹی کٹی. لہذا ہماری نمازوں کا نتیجہ بھی کوئی نہیں. جو جتنا زیادہ بظاہر چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال رکھتا ہے، وہ گھر کے اندر اتنا ہی اللہ کے بڑے بڑے حکم جو ہے وہ ٹال دیتا ہے اور ان کی خلاف ورزی کرتا ہے. ہمارے اکثر جو مسائل ہیں جس کے بارے میں بڑی ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی وہ خواتین کو ہم ان کے حقوق نہیں دیتے، بچی کو شادی میں اس کی زندگی کا معاملہ اور پسند اور ناپسند کا ہم حق نہیں دیتے. ہم بالکل اسے اسی طرح بیچ دیتے ہیں جس طرح اپنی گائے اور بکری کو گاہک دیکھ کے ہم، یا بھینس کو ہم بیچ دیتے ہیں. ہم حساب لگاتے ہیں تو اس کی رائے نہیں لیتے. یہ ساری چیزیں جو اسی طرح بیوی ہے اس کے معاملات ہیں، یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہماری ناک جو ہے وہ دیوار چین بنی ہوئی ہے، وہ مرتی نہیں ہے نماز میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنا سر خاک پہ رکھے اور بعد میں اٹھ کے کہے کہ میری مرضی؟ ممکن ہی نہیں ہے. مرضی تو اس کے قدموں میں رکھا ہے، اور اگر نہیں رکھی ہے تو یہ نماز تیرے منہ پہ قیامت کے دن ماری جائے گی. مجھے خالی ڈبہ دے گئے تھے. یہ سجدہ ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہو مبارک تمہیں سر جھکانا، پھر بھی اتنی گزارش کروں گا، دل جھکانا بھی لازم ہے زاہد، سر جھکانا ہی سجدہ نہیں ہے. جس سجدے کے ساتھ دل نہیں جھکتا اور اس دل کے اندر جو گند ہے، جو انا ہے، وہ جو رب کی شریک بنی ہوئی ہے، وہ نہیں جھکتی، وہ سجدہ نہیں کرتی، وہ ابلیس کی طرح اکڑی ہوئی ہے، اس نماز سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. متھے پہ نشان پڑ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ دس فولڈر از ایمپٹی. کچھ نہیں ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے نا نمازیں، اس کو ڈبل کلک کرو، قیامت کا دن نکلے گا کچھ بھی نہیں. یہ تو مسجد آیا ہی نہیں تھا، اس نے تو سر رکھا ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا نا تو سمجھو انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی، لیکن اس تصور کے ساتھ کہ اللہ میرا کچھ بھی نہیں. جب آپ نماز شروع کرتے تو آپ ہاتھ کیوں کھڑے کرتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہتے ہیں اے اللہ تو ہی بڑا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرا، میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا. ایسا نہیں ہے، ہم کرتے نہیں. ہم جھوٹے ہاتھ اٹھاتے، ہم جھوٹی اللہ اکبر کہتے ہیں. ہماری ناک بڑی ہے. ہر مسئلے میں یہی ہوتا. یہ جو مصائب آتے ہیں نا، امتحانات آتے ہیں، اس میں یہی امتحان ہوتا ہے، بندہ کس طرف بھاگتا ہے. اگر رب سے تعلق ہے،
آپ پہ کوئی اگر مسئلہ آتا ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میں کس بندے سے مانگوں. پیسے کی کمی ہے تو آپ دیکھتے ہیں یار کون بندہ دے سکتا ہے, یا کون میرے قریب ہے جو باہر بات نہیں نکالے گا, مجھے بدنام نہیں کرے گا, آگے پیچھے مشہوری نہیں کرے گا, دے گا تو ایک ہاتھ دے گا, دوسرے کو خبر نہیں ہوگی, تو آپ اس بندے کے پاس جاتے ہیں. کبھی بھی دل میں خدا آیا اس معاملے میں کہ یار اللہ سے بات کرتے ہیں, وہ کچھ سبب پیدا کرتے ہیں. دیکھنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا, قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, خالی ہاتھ نکلا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس 1,00,000 ہے, بس 1,00,000 تو اور دے دے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں فقیر ہوں, جیب خالی ہے, میں رستے سے بھاگ کر آیا ہوں, گھر بھی جانے کا موقع نہیں ملا ہے. اس وقت تو میری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تو جو بھی دے دے میرے لیے وہی کروڑوں ہے, وہی اربوں ہے, وہی سب کچھ. تو تھوڑا بھی دے میرے لیے زیادہ ہے میرے مالک, اس لیے کہ اب میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے. اتنی ساری باتیں, تفصیل تو کوئی نہیں نہ کہی, اتنا ہی کہہ دیا رب انی لما جو بھی تو بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں. پتا نہیں بندے کو بھوک نہ ہو, دلا کے روٹی سامنے رکھو تو وہ ایسا کر کے بیٹھا رہتا, بلیانی نہیں بنائی بھائی, یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چاہیے, فرمایا جو بھی تو دے دے مجھے وہی چاہیے. پھر کیا ہوا, پھر اس خالق نے کیا کیا, نوکری کا بندوبست کیا, اسی گھر میں لڑکی بھی دے دی ان کو, نوکری بھی دے دی, چھت بھی دے دیا, پناہ بھی دے دی, سب کچھ کر دیا نا. یہی ضرورتیں تھیں اس وقت موسیٰ علیہ السلام, فیملی دے دی. کبھی اللہ سے اس طرح بات کر کے کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے یقین کی طرح؟ موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیغمبر نہیں تھے, نارمل آدمی تھے. وحی کا سلسلہ اور رسالت کا سلسلہ تو اس کے بعد 10 سال بعد شروع ہوا ہے. دیکھ لیں وہاں جہاں ان سے بندہ مرا تھا, انہوں نے کیا کہا, قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں. حالانکہ وہ قتل خطا تھا, انہوں نے قتل کرنے کی نیت سے نہیں مارا تھا, لیکن ہو گیا. تو کیا کیا, وہ رب سے واقف تھے, عام آدمی کی حیثیت سے رب کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا. آپ اندازہ کریں, فرعون کے گھر میں پلے ہیں. سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کریں. یہ سنت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام نے کوئی جواز پیش نہیں کیا. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم دونوں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے, تو نے نہ بخشا, تو نے معاف نہ کیا, تو نے رحم نہ کیا, ہم تو بڑے گھاٹا پانے والے ہوئے. حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا, فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو غلطی سے پاک ہے, تجھ سے غلطی نہیں ہوئی, تجھ سے زیادتی نہیں ہوئی. تو نے جو مجھے سمندر میں پھینکوا دیا, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا, یہ تو نے کچھ زیادتی نہیں کی. انی کنت من الظالمین, مجھ سے ظلم ہو گیا اپنی جان پر. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, قال ربی, یہ جو بڑے فن خان بنے پھرتے ہیں نا, جو اپنے پہلے تو اپنے گناہ کا عذر پیش کرتے ہیں, گویا اللہ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کس طرح کیا, کس نیت سے کیا اور کیوں کیا. یہ تو جس طرح کورٹ میں بندہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا نا جی کہ میں جو ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں, عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں اپنے آپ کو, دلائل نہیں دیتا میں. رب کے سامنے اس طرح کرنا پڑتا ہے. تو وہاں بھی جب انہیں احساس ہوا کہ میرے مکے میں زور زیادہ ہے, یہ کوئی نارمل روٹین کی بات نہیں ہے, یہ کوئی خاص چیز ہے میرے ساتھ میں, تو فرمایا رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اللہ پاک تو نے یہ جو انعام کیا میرے اوپر کہ میرے ہاتھ میں اتنی طاقت دی ہے, میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ طاقت کبھی بھی تیری مخالفت میں استعمال نہیں کروں گا. کبھی مجرموں کی اعانت کے لیے, ان کی مدد کے لیے. کبھی آپ نے قسم کھائی ہے اللہ سے عہد کیا, یا اللہ تو نے جو مجھے دولت دی ہے یہ کبھی تیرے حکم توڑنے میں استعمال نہیں ہوگی, میں کبھی اس سے تیری حد نہیں توڑوں گا, میں کبھی اسے مجرموں کے حق میں استعمال نہیں کروں. یہ تیرا انعام ہے, مجھے پتہ یہ میری نہیں ہے, تو نے دی ہے. نہیں, ہم تو اپنی دولت کے خود مالک ہوتے ہیں, جہاں چاہاں خرچ کریں ہم. تو وہ چیز کب آئے گی ہمارے اندر کہ ہم ہر چیز کو اللہ کا
کی عطا سمجھیں اور یہ یقین رکھیں کہ اگر وہ چاہے تو ایک پل میں واپس بھی لے سکتا ہے۔ بڑے بڑے مجرموں کو، بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو آپ نے دیکھا نہیں، چھپتے پھرتے کوئی غاروں میں سے پکڑا جاتا ہے، کوئی گٹر کی وہ ڈرینیج کی وہ پائپوں سے پکڑا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے، اور وہ جو کبھی وی آئی پیز ہوتے تھے، سڑکیں جامد ہو جاتی تھیں، وہ موسٹ وانٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ ایک ایک پنکھے کے لیے ترستے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر اس سے بھی آپ عبرت نہیں لیتے اور آپ کہتے ہیں اللہ نے آٹو پر لگایا ہوا ہے، نہیں، اللہ ہر لمحہ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے، کسی کو گرا رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ کسی کام میں لگا ہوتا ہے، بیزی کر رہا ہے کام، آٹو پہ نہیں لگایا ہوا اس نے۔ تو اس لیے پیغمبروں کی دعاؤں کو دیکھیں، آپ سورہ انبیاء پڑھیں، اس میں بیماری ہے، حضرت ایوب علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ بس اس نے لکھی ہوئی، کیوں شفا مانگی رب سے؟ یقین تھا کہ ملے گی۔ تو اس تصور سے، ان فلسفوں سے باہر نکلیں، رب سے تعلق بنائیں، وہ تعلق میٹر کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اور عبداللہ ابن ابی کی نماز دونوں ہی پہلی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اس میں فرق صرف اس تعلق کا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سے تھا۔ اس چیز نے وزنی بنا دیا نماز کو۔ آپ مسجد جائیں تو یہ جو چیزیں ہمارے لیے ڈیڈ ہے نا، یہ اللہ کے لیے ڈیڈ نہیں ہے، وہ ان کا بھی خالق ہے۔ وہ کان لگا کر سنتی ہیں اللہ کی بات کو۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین کان لگا کر رب کی بات کو سنے گی جب قیامت آئے گی، اور یہ اس کا حق بھی بنتا ہے۔ زمین کے فرائض میں سے ہے کہ وہ رب کی بات سنے، آسمان کے وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب آسمان شق ہو جائے گا اور رب کی بات کو کان لگا کر سنے گا، اور یہ اس کا فرض بھی ہے اور رب کا حق بھی ہے کہ اس کی بات سنیں گے۔ تو ان کو مردہ مت سمجھیں۔ یہ تعلق والا بندہ جب مسجد آتا ہے تو ہر چیز جھومتی ہے، ہر چیز اس کا استقبال کرتی ہے۔ آپ کے گھر میں بندے آتے ہیں، کوئی بندہ وہ آتا ہے کہ آپ جھوم جاتے ہیں اس کے لیے، اور کوئی بندہ وہ آتا ہے کہ جس کو آپ صرف گزارے مافق توجہ دیتے ہیں، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار کب جائے گا تو جان چھوٹے گی۔ ان میں سے نہ بنے، ان میں سے بنے کہ مسجد بھی آپ کا استقبال کرے کہ رب کا محبوب آیا ہے، اللہ سے باتیں کرنے والا ہے، اللہ کے بڑے کلوز ہے یہ بندہ۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بندہ جب مرتا ہے تو وہ جگہ مس کرتی ہے جہاں وہ آ کے نماز پڑھتا تھا، جہاں وہ اللہ سے باتیں کرتا تھا، اور وہ جگہ بھی مس کرتی ہے آسمان میں جہاں سے اس کا عمل چڑھتا تھا۔ تو اللہ پاک سے تعلق بنائیے، یہ تعلق میٹر کرتا ہے ہر جگہ، ہر چیز میں۔ میری خانہ پوری مت کیجیے نمازوں اور روزوں اور اذکار کے ذریعے۔ اللہ پاک معاذ اللہ کوئی جن نہیں ہے کوئی آپ قابو کر لیں گے اس طرح کی حرکتیں کر کے اس کے ساتھ، اور تعلق بنائیں اس کے ساتھ۔ اپنی زبان میں بات کریں، ہر وقت کرتے رہا کریں، آپ چلتے پھرتے کوئی بھی نہ ہو تو جس پہ آپ دیکھتے ہیں نا لوگ بلوٹوتھ لگایا ہوا اور فون پہ لگے ہوتے ہیں، ہینڈ فری لگایا ہوا لگے ہوئے ہیں، کبھی اس طرح بھی بات کی ہے آپ نے اللہ سے؟ اللہ پاک مجھے سب سے پہلے توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔